بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کے اس خوبصورت ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں کہ ایک لڑکی جو سب سے زیادہ موبائل چلایا کرتی تھی، آخر اس کے اوپر قبر میں اللہ کا عذاب کیوں آیا اور اسے دفن کیا گیا تو اس کا موبائل بھی قبر میں دفن کرنا۔ اتنا حیرت انگیز واقعہ اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے والے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے اور اس ویڈیو کو پورا دیکھ کر تب جائیے گا، آپ کو بہت ہی زیادہ عبرت ملے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، واقعہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے جن کا نام عبدالغفار تھا اور ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا۔ تو انہوں نے ایک بہت دنوں کے بعد سے مولوی صاحب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بیٹی سے نوازا۔ مولوی صاحب نے ان کی پرورش بہت ہی زیادہ اچھی طریقے سے کیا اور کچھ دنوں کے بعد سے مولوی صاحب جو تھے وہ کام کے سلسلے سے یعنی کمانے کے لیے سعودی عرب چلے گئے اور ادھر لڑکی دھیرے دھیرے جوانی کی عالم میں پروان چڑھنے لگی اور ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ پیارے دوستو، لڑکی جب پڑھا کرتی تھی تو ماں نافرمانی کی جو حرکتیں جو دیکھتی تھی اس کو بولا کرتی تھی، جیسے کہ وہ لڑکی کو لیٹ سے آنا، ماں کا کہنا نہ ماننا، نماز کو نہیں پڑھنا، اس طریقے سے اس کی بری عادت بن چکی تھی۔ پیارے دوستو، جیسے ہی مولوی صاحب کام کے سلسلے سے باہر چلے جاتے ہیں تو لڑکی اور ماں کے ساتھ رہنے کے بعد سے نافرمان ہو جاتی ہے اور نافرمان ہونے کے بعد سے ماں کا بالکل کہنا نہیں مانتی ہے، نہ ہی گھر کا کوئی کام کاج کرتی ہے، صرف پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور جانے کے بعد گھر آنے کے بعد وہی اس کا رویہ رہا۔ چنانچہ اس نے جب پڑھنے کے لیے جاتی تھی اسکول میں تو دیکھا کہ بہت ساری اس کی دوست کی سہیلیاں جو ہیں وہ موبائل لے کر آتی ہیں۔ تو اس نے گھر آیا اور آنے کے بعد سے ماں سے ضد کرنا شروع کر دیتی ہے کہ ماں مجھے بھی موبائل چاہیے، کیونکہ میرے دوست سہیلیاں جو ہیں وہ موبائل لے کر آتی ہیں، مجھے بھی موبائل چاہیے۔ اگر موبائل نہیں دیں گی آپ تو میں ہرگز کھانا نہیں کھاؤں گی، پڑھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ چنانچہ پیارے دوستو، فاطمہ اس کی ماں جو تھی وہ بھی بہت نیک تھی، وہ نمازوں کا خیال رکھنا اور وہ ہر نیک کام کیا کرتی تھی، لیکن اکلوتی بیٹی ہو جانے کی وجہ سے ماں نے ضد کو پورا کرنے کا عہد کر لیا۔ چنانچہ ماں بازار جاتی ہے فاطمہ کو لے کر اور لے جانے کے بعد سے ایک موبائل فون لا کر اسے دے دیتی ہے۔ جب موبائل فون لے کر آ کر دے دیتی ہے تو فاطمہ نے موبائل پا کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے اور خوش ہونے کے بعد سے کہتی ہیں کہ ماں تو نے میرا بات مان لی اور مجھے موبائل لا کر دے دی۔ پیارے دوستوں، موبائل مل جانے کے بعد سے فاطمہ دن پہ دن اور اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے، صرف پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور اسکول کالج بھی جاتی ہے تو وہاں بھی وہ موبائل لے کر جایا کرتی تھی۔ پیارے دوستو، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی زندگی کا یہ معمول رہا کہ موبائل میں وہ اتنا مصروف ہو گئی کہ کبھی بھی ماں کا خیال نہیں رکھتی تھی، نماز پڑھا نہیں کرتی تھی، قرآن سے اس کو کوئی مطلب نہیں تھا، پڑھنے کے لیے جاتی تھی تو موبائل ساتھ لے کر جایا کرتی تھی، گھر آتی تھی تو موبائل میں رہا کرتی تھی۔ ماں نے ہر وقت اسے ڈانٹنے کی کوشش کیا کہ تو اتنا موبائل نہ چلایا کر، گھر کا کام کاج بھی کیا کر، میرے ساتھ تھوڑا اٹھنا بیٹھنا بھی کیا کر، تھوڑا سا تو کوشش کر کے نماز قرآن بھی پڑھا کر۔ لیکن جب ماں اس کو فاطمہ اپنی بیٹی کو ڈانٹتی تھی تو ماں کی بات سننے کے
کے بجائے ماں کے ساتھ وہ زبان درازی کرتے تھے۔ ماں تو فاطمہ کو موبائل دے کر کافی پچھتا رہی تھی۔ ایسے ہی وقت گزر رہا تھا کہ فاطمہ کو سمجھانے کی بہت اس کی ماں نے کوشش کیا کہ بیٹی تو حد سے زیادہ موبائل چلا رہی ہے، ماں کے ساتھ نافرمانی کر رہی ہے، تیرے والد کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے ہیں، اگر وہ ہوتے تو یہ تیری رویہ کو دیکھ کر، تیری یہ عادت کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے۔ چنانچہ فاطمہ نہیں مانتی ہے اور فاطمہ اسی عادت میں وہ لگی رہتی ہے۔ جب وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو اس نے کالج میں ایک دوست بنا لیا تھا جو اس کا وہ محبوب تھا اور اس سے وہ ہمیشہ صبح شام دوپہر میں بات کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن اس نے اپنی کچھ تصویریں اپنے محبوب کو بھیجا تو فاطمہ کی ماں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو تماچا لگائی اور ماں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، لیکن اس نے ماں کے ساتھ بھی بہت بدسلوکی کیا اور کہنے کے بعد سے تو میرے اوپر بوجھ بنی ہے اور میرا تو کہنا بھی نہیں مانتی ہے۔ پیارے دوستو، ماں نے کافی سمجھانے کی فاطمہ کی کوشش کی کہ تو پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور لیٹ سے بھی آتی ہے، موبائل بھی ضرورت سے زیادہ چلاتی ہے اور اسکول میں تو نے غیر لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لیا ہے۔ چنانچہ اسی وقت گزر رہا تھا کہ دوستو اچانک بنا بتائے اس کے والد بھی تشریف لاتے ہیں، یعنی عبدالغفار بھی تشریف لے کر آتے ہیں۔ آنے کے بعد سے جب دیکھتے ہیں پیارے دوستو کہ یہ گھر میں ایسا ماحول ہے، ماحول کو دیکھتے تو اس نے اپنی بیٹی کو تماچا لگایا اور کہا کہ تم ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے۔ تب ماں نے پورا واقعہ سنایا کہ آپ کام کے سلسلے میں باہر چلے گئے تھے اور اس نے اتنا ضد کیا کہ میں ضد کے عالم میں آ کر اسے میں موبائل لا کر دے دی۔ موبائل دے دینے کے بعد سے یہ اتنا بگڑ گئی اور اتنا یہ پریشان کر رہی ہے کہ نہ ہی یہ سمے سے گھر آتی ہے، نہ ہی کوئی کام کرتی ہے، نہ ہی نماز پڑھتی ہے، کسی قسم کا یہ کوئی بھی اچھا کام نہیں کرتی ہے، دن بھر یہ موبائل میں لگی رہتی ہے۔ تو فاطمہ کے ایک دن سارا بات فاطمہ کی شکایت ہے اس نے اپنے والد کے ساتھ کر دی ہے۔ چنانچہ اسکول کالج میں جس لڑکے سے یہ بات کرتی تھی فاطمہ، اس نے ایک دن کہا کہ تمہارے والد آ کر آئے ہیں باہر سے، تمہارے گھر میں جتنے بھی پیسے سونے ہیں وہ سب لے کر آؤ، ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ چنانچہ فاطمہ رات کے وقت سارا پیسہ اور سونے کو لے کر اور بھاگ جاتی ہے اور جانے کے بعد سے جہاں وہ لڑکا بلایا تھا وہاں پہنچتی ہیں۔ پہنچنے کے بعد سے وہ لڑکا کہتا ہے کہ تھوڑے دیر یہاں رکو، میں ابھی آتا ہوں۔ چنانچہ فاطمہ رات بھر انتظار کرتی ہے اس لڑکے کا، لیکن لڑکا نہیں آتا ہے۔ فجر سے پہلے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد سے کہتے ہیں بیٹی تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو فاطمہ نے سارا ماجرا بیان کیا۔ ماجرا بیان کرنے کے بعد سے دوستو اس بزرگ نے کہا کہ ابھی رات کا اندھیرا ہے، تم اپنے گھر لوٹ جاؤ، ابھی تمہارے ماں باپ کا عزت بچا ہوا ہے، کوئی جانتا نہیں ہے۔ چنانچہ فاطمہ چلی آتی ہے اپنے گھر۔ ماں نے اور باپ نے بالکل اس سے پوچھنے کی کوشش کیا کہ تم رات کو کہاں تھی، تو اس نے تمام باتوں کو بتایا نہیں۔ اسی طریقے سے ایک دن اسی لڑکے کا فون آیا اور اس نے فون آنے کے بعد سے اس لڑکی نے کہا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر تم مجھے پیسے لا کر دے دے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم نے جو بھی میرے پاس تصویریں بھیجی ہے میں ان تمام تصویروں کو لوگوں کے پاس شیئر کر دوں گا، تمہارے سہیلی دوستوں میں بھیج دوں گا۔ چنانچہ فاطمہ بہت گھبرائی اور گھبرانے کے بعد سے اسے پیسے دینے کا وعدہ کیا، لیکن پیسے لینے کے بعد سے بھی وہ لڑکا اتنا سارے حدیں پار کر چکا تھا، اس کے بعد بھی ساری تصویریں اس نے اپنے دوستوں اور سہیلیوں میں فاطمہ کی شیئر کر دیا۔ کچھ شیئر کر دینے کے بعد سے جب یہ تصویریں دھیرے دھیرے آگ کی طرف پھیل گئی تو فاطمہ کے والد صاحب کے پاس بھی یہ تصویریں پہنچی تو ان کو صدمہ سے انتقال ہو گیا۔
انتقال ہو گیا اور ماں کو بھی بہت زیادہ صدمہ لگا۔ پیارے دوستو پھر بھی وہ فاطمہ اسی طریقے سے عادت سے باز نہیں آئی اور ماں کو بھی اتنا زیادہ صدمہ لگا کہ وہ کومے میں چلی گئی۔ پھر بھی فاطمہ نے اپنے عادت سے باز نہیں آئی اور اس نے ایک دن جنگل میں گئی اور جانے کے بعد سے دوستو اس کا کہ فاطمہ کا بھی کہیں پتہ نہیں تھا اور وہ فاطمہ بھی گھر سے بھاگ چکی تھی کہیں۔ 3 دنوں کے بعد سے جب گھر پر پولیس آئی اور آنے کے بعد سے جب یہ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ فوٹو تیزی کے ساتھ پھیلنے کی وجہ سے باپ کو اتنا زیادہ صدمہ لگا کہ انتقال ہو چکا ہے اور ماں جو ہے وہ بھی ہسپتال میں بھرتی ہے اور فاطمہ کا کہیں بھی آتا پتہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو پولیس کو سارا ماجرا بیان کرنے کے بعد سے گاؤں والوں نے اس کا سارا بات پولیس کو بیان کیا۔ 3 دنوں کے بعد سے فاطمہ کا جو لاش تھا وہ جھاڑیوں میں ملا۔ جھاڑیوں میں ملنے کا کہ جانوروں نے اس کے جسم کے ساتھ نوچ ڈالا تھا اور اس کا جو بھی پارٹ تھا اس کے ساتھ انہیں بے حرمتی کیا تھا۔ تو اسی طریقے سے اسی عالم میں فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ فاطمہ کے انتقال ہو جانے کے بعد سے جب فاطمہ کو لاش ملا تو گاؤں کے محلے کی جو عورتیں تھیں وہ فاطمہ کو غسل دینے سے انکار کر رہی تھی۔ وجہ یہ تھا کہ فاطمہ کو انتقال کیے 2-3 دن ہو چکا تھا اور اس کے جسم کے ساتھ جنگلی جانوروں نے بہت ہی زیادہ بے حرمتی کی تھی جس کے وجہ سے اس کے جسم سے بدبو بھی آ رہی تھی اور اسی طریقے سے اسے انکار کر دیا گیا۔ پیارے دوستو انکار کرنے لگے تو گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس بات کو بھی سمجھایا کہ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے، تم لوگ اسے اچھی طریقے سے غسل دو اور غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد سے یہاں ماجرا یہ ہوا کہ جب غسل دے کر اس کے جنازے کو تیار کیا گیا تب تک اچانک بارش ہونا شروع کر دی۔ 2 دن اتنا زیادہ بارش ہوئی کہ 2 دن میں کبھی بھی اس کے جسم کو دفنایا نہیں گیا جس کی وجہ سے بارش پڑنے کی وجہ سے اور بھی وہ زیادہ وزنی ہو چکا تھا اور جسم سے کسی طریقے سے بدبو آ رہا تھا۔ گورکھن نے بھی اپنا کام بہت ہی صحیح اندازے سے قبر کھودا تھا لیکن اس کا کوئی بھی غلطی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گورکھن نے بھی جو قبر کھودا تھا بارش ہونے کی وجہ سے قبر میں بالکل پانی بھر چکا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ دوسری جگہ قبر کھودا جائے۔ دوسری جگہ بھی گورکھن نے قبر کھودنے کے بعد سے وہاں بھی پانی بھر گیا۔ ایک شخص اچانک لوگوں نے رائے کیا کہ آج کی رات کیسے بھی فاطمہ کو دفن کر دیا جائے گا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور مولوی صاحب جب آئے تو کہا کہ اس طریقے سے رکھنا ٹھیک نہیں ہے، جلد سے جلد اسے دفن کرنے کی کوشش کرو۔ تو آج کی رات فاطمہ کے جسم کو دفن کرنے کے لیے لوگ جب قبرستان لے کے گئے اور تبھی ایک شخص آئے اور وہ بہت ہی نیک تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ کو اس کے موبائل کے ساتھ دفن کیا جا رہا تھا۔ پیارے دوستو اس طریقے سے جب فاطمہ کے گھر جانے کے بعد اس کے موبائل اور جو چیزیں وہ یوز کرتی تھی اور وہ لے کر آیا گیا تو پانی کچھ کم ہو چکا تھا، پھر موبائل کے ساتھ فاطمہ کو دفن کر دیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد سے گھر جب واپس آیا گیا، آنے کے بعد سے ادھر ہسپتال میں ماں کو بھی ہوش آ چکا تھا اور ماں کو سارا ماجرا بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم نے اسے دفن کر دیا ہے۔ پیارے دوستو اس طریقے سے جب اسے دفن کر دیا گیا اور مولوی صاحب کو بھی آ کر بتایا گیا کہ ہم نے اسے موبائل کے ساتھ ہی دفن کر دیا ہے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ ایسا کرنا بالکل ٹھیک نہیں تھا، تم لوگ جاؤ اور اس کے قبر کو کھود کر موبائل اور جو چیزیں تم لوگ رکھے تھے اسے نکال لو۔ پیارے دوستو یہ لوگ جاتے ہیں اور جانے کے بعد سے جب یہ قبر کو کھودتے ہیں
اور کھودنے کے بعد سے اور موبائل کو نکال لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کہ اس کا جسم بالکل سلامت ہے۔ یعنی جب اس طریقے سے اس کے جسم سے پہلے بدبو آ رہی تھی اور لوگوں نے دفنایا تھا، تو مولوی صاحب کو جب یہ بات آ کر بتائی تو مولوی صاحب نے کافی توبہ استغفار کیا۔ قرآن خوانی وغیرہ کرانے کے بعد سے لوگوں نے کہا، تب جا کر مولوی صاحب نے کہا کہ موبائل کو نکال لو، اور موبائل کو جب نکالا گیا تو مولوی صاحب جو توبہ استغفار کیے تھے، لڑکوں نے جو قرآن خوانی کی تھی، ان تمام چیزوں کی برکت سے اس کا جسم جو تھا وہ بالکل صحیح اور سلامت تھا، یعنی اس کا عذاب ہٹ چکا تھا۔ پیارے دوستو، جب ماں کو بات یہ پتہ چلی تو ماں نے بھی اس کے لیے دعا کی اور کہا، پروردگار میری بیٹی کو بالکل وہ تو نافرمان تھی، وہ گنہگار تھی، لیکن میری ہی تربیت میں کچھ کمی ہو چکی تھی جس کے وجہ سے وہ اس قدر وہ بگڑ چکی تھی۔ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے، میں ماں ہو کر اس کے تمام خطاؤں کو معاف کرتی ہوں، تو بھی معاف کر دے۔ تو ماں کی دعا کی بدولت اور مولوی صاحب نے جو بھی توبہ استغفار کیا، بچوں نے جو قرآن پڑھا، اس کے بدولت اس کے گناہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد سے تب یہ لوگ جاتے ہیں، جانے کے بعد سے موبائل کو نکالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فاطمہ کا جو جسم ہے وہ بالکل صحیح اور سلامت ہے اور عذاب بھی ہٹ گیا ہے۔ تو پیارے دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے، یہ لڑکا ہے، یہ لڑکی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور وہ نافرمانی کرے گا، بات نہیں مانے گا، تو اس کے ساتھ بھی کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔